غصہ آ جاتا ہوتا، کبھی غصہ آ جاتا تو غصہ آ گیا تو کیا کرنا ہوتا؟ اب حد ہوتی نا، برداشت کرنے کی بھی تو حد ہوتی نا، بی پی ہائی ہوتا نا، اچھا ہوتا نا، تو پوچھو نا حضور سے، یا رسول اللہ آپ کی اتنا کنٹرول تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو یا رسول اللہ اگر ہمارے کو غصہ آ گیا، حضور کو تو نہیں آتا تھا، اگر ہمارے کو آ گیا تو کیا کرنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث نمبر 11 میں، علموا، لوگوں علم دو، سکھاؤ اپنے اولاد کو، بچوں کو، لوگوں کو سکھاؤ، وَيَسِّرُوا، ایزی کر کے سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو، یہ لوگوں کے لیے مسئلے کو ڈیفیکلٹ مت بناؤ، ٹیڑھا مت کرو، آسان کرو، وَلَا تُعَسِّرُوا، ڈیفیکلٹ مت کرو، لوگوں کو سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ وَإِذَا غَضِبْتَ، اب جب بچوں سے ڈیل کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں تو غصہ تو آتا، اور اگر غصہ آ جائے تو کیا کرنا یا رسول اللہ؟ فَاسْكُتْ، وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، اور اگر تجھے غصہ آ جائے تو جتنی دیر غصہ آیا اتنی دیر خاموش بیٹھ جا۔ بہت غصہ آ رہا نا، بولو ہی نہیں، بچے کو بولا تھا کام کرو، نہیں کرا، سر میں درد کر دیا، خاموش بیٹھو۔ جب پورا ٹینشن اتر گیا نا، پھر اس کو پیار سے بلائے، بیٹے آپ کی کام نہیں کرنے سے یہ نقصان ہو گیا نا، اس کو بتاؤ، سمجھاؤ، دیکھو آپ یہ کرنے سے ہی ہو گیا، کیا کرنا ہوگا۔ مگر جس وقت ٹینشن آتا ہے، بی پی ہائی ہوتا ہے، دل چاہتا پکڑ کے رپا مارو، اس کا کام مارو، کھانا بند کر دو اس کا۔ جب غصہ آتا ہے تو کرنا کیا؟ حضور فرمایا جس وقت غصہ آتا اس وقت کچھ کرو ہی نہ، خاموش بیٹھ جاؤ۔ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، پھر اس کے بعد فرماتے وَإِذَا غَضِبْتَ، اور کبھی ایسا ہوتا کہ غصہ بہت زیادہ آ جاتا، پھر غصہ آ گیا تو خاموش بیٹھ جائیں گے، اور اگر غصہ بہت زیادہ آ گیا تو، بہت زیادہ غصہ آ گیا تو کیا کرنا؟ حضور فرماتے ہیں فَاسْكُتْ، تو خاموش بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ فرماتے وَإِذَا غَضِبْتَ، اور اگر غصہ بہت زیادہ آ گیا، بالکل ناقابل برداشت، اب ہو ہی نہیں سکتا، اب تو فرماتے فَاسْكُتْ، خاموش بیٹھ جاؤ۔ 3 مرتبہ غصہ آیا تو خاموش بیٹھو، بہت غصہ آ گیا تو بھی خاموش بیٹھو، اور غصے سے اگر پھٹنے پہ بھی ہے تو خاموش بیٹھو۔ تھوڑے سائنٹیفکلی چیزیں میں اس کا دے دیتا ہوں، بہت زیادہ غصہ آ گیا تو ایک گلاس پانی پی لو، ٹھہرے رہے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے رہے تو لیٹ جاؤ، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے تو کمرہ بند کرو، اپنا جو پلنگ رہتا نا اس کے اوپر سے ایک موٹا تکیہ اٹھاؤ، تکیے کو فائٹس مارو۔ یہ میں ہوا پہ نہیں بول رہا ہوں، سائیکولوجیکل ایکسپرٹس بتائے سے بات بتا رہا ہوں، تکیے کو مارو منہ سے، تکیے کو فل منہ سے مارو، اس سے غصہ نکلتا، مار کے اس سے غصہ نکال دو، ایک گلاس پانی پیو، 5-10 منٹ خاموش بیٹھو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ میں کمپلیٹ نارمل ہو گیا، میرا بی پی نارمل ہو گیا، کانوں میں سے بھاپا نہیں نکل رہی، نارمل ہو گیا، تب باہر نکل کے جو بچہ بات نہیں سنانا، جیسا بولنے سے بات نہیں سنا، اس سے زیادہ پیار سے بات کرو۔ قاعدہ کیا ہے؟ تھوڑا وقت پڑھ رہا مگر میں کو یہ چیزیں ضروری سمجھ میں آ رہی، اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انسان کی باڈی پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ کنٹرول مائنڈ کرتا ہے، عقل مائنڈ۔ یہ دن خراب ہو گیا تو کیا نہیں کرتا، پاگل نہیں، اپنے آپ کو مار لیتا، وہ کر لیتا، کھاتا الٹ کر رہتا، کیا کرتا، دماغ خراب ہو جاتا، ہاتھ پیر خراب ہو تو نہیں، دماغ خراب ہو جاتا۔ کام جو پوری ہول باڈی سے جو کام لیتا ہے وہ ہے دماغ۔ جس وقت انسان کو غصہ آتا ہے نا، اس کا بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہو جاتا ہے، جتنا ریگولر بلڈ سرکولیشن کی سپیڈ ہونا چاہیے، خون کے دوڑنے کی جو رفتار ہونا چاہیے وہ سپیڈ بہت بڑھ جاتی ہے، جتنا زیادہ غصہ اتنی زیادہ سپیڈ۔ جب بہت زیادہ غصہ آتا ہے سپیڈ بڑھ جاتی ہے، جتنی سپیڈ بڑھتی ہے وہ آکسیجن اتنا زیادہ ابزرو کرتا ہے، اتنا زیادہ آکسیجن لیتا ہے، اتنا زیادہ کاربن نکالتا ہے پلٹا کر۔ انسان کی باڈی سے کاربن باہر پھینکنے کا ایک لمٹ رہتی ہے، جب وہ لمٹ سے اوور کاربن باہر نکلتا ہے، زیادہ نکلتا ہے تو باڈی باہر نہیں پھینک سکتی اس کو، تو وہ کاربن جو ہے قوت کے ساتھ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناک سے باہر نکلنے کے بجائے اس کی سپیڈ پریشر زیادہ ہوتا تو ناک سے جو نکلنا ہے وہ کاربن نکلتا ہے، باقی حصہ جا کر برین کو، انسان کے دماغ کو پریس کرتا ہے، دماغ دبنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں جب غصہ آ جاتا ہے تو انسان کا ہر ایکشن غلط ہوتا ہے۔ جب بولا تو زبان سے الفاظ غلط نکلتے، اسٹائل بولنے کا اسٹائل خراب ہو جاتا، الفاظ خراب ہو جاتے، ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ غصے میں انسان جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، انسان غصے میں جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ لہذا کرنا کیا چاہیے؟ جتنی دیر غصہ رہا اتنی دیر کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ
وَإِذَا غَضِبْتَ، اور اگر غصہ آ گئے تو کیا کرنا بولیے؟ فَاسْكُتْ، خاموش رہو. یہ فرما رہا ہے وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، جتنا زیادہ غصہ آیا اتنا زیادہ خاموش بیٹھنا، کیونکہ آپ کو آپ کے مائنڈ کو لیول پہ لانا ہے. جب کمپلیٹ لیول پہ آ جائے تب سمجھنا کہ جو بچہ اتنے پیار سے نہیں سمجھا اس کو پیار اور بڑھانا چاہیے، اور اتنے پیار سے نہیں سمجھا تو اور اتنے پیار سے سمجھانا چاہیے. اور اگر بالکل نہیں ہو رہا تو چھوڑ دو، مگر غصے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، مار پیٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا.